بسم اللہ کے فوائد ہیں جو بزرگوں کے مجربات میں سے ہیں. حدیث سے قرآن سے اس کا کوئی تعلق نہیں. میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ فوائد ہیں لیکن وہ بزرگوں کے مجربات میں سے ہیں. اور مجربات کا مطلب انہوں نے اس کو اس طرح کا عمل کیا اس مقصد کے لیے، اور جب بھی کیا تو انہوں نے اس میں فائدہ پایا. اور بارہا جب کسی چیز کا عمل کرنے کے بعد فائدہ ملے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ مجرب ہے. میٹازین ہم کھائے بخار آوے تو ایک مرتبہ کھائی اور بخار اچھی ہو گئی، دوسری مرتبہ کہ میٹازین بخار میں بہت مجرب ہے، ڈولو نہ لو تم میٹازین لو. تو یہ کیا کہتے ہیں؟ ایک مجربات میں سے کہ ایک چیز سے ایک مقصد کے لیے اس کو استعمال کیا جائے اور بار بار اس طرح کرنے سے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ بھئی تجربات کی روشنی میں. ہمارے بڑے بوڑھے بہت ساری باتیں کہتے تھے اور آج بھی بڑے بوڑھے کیونکہ ان کی زندگیاں گزری ہیں. بچے کو کھانسی ہو تو شہد چٹاؤ، شہد اور گنٹھوڑے چٹاؤ، وہ تجربات کی روشنی میں ہے. سمجھ میں آیا؟ تو اب اس کو مجربات کہیں گے. عمل کریں گے تو فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا. تو اسی طریقے سے بسم اللہ کے بھی کچھ فوائد ہیں جس کو حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب جواہر الفقہ میں بسم اللہ کا جو مضمون انہوں نے لکھا ہے اس کے آخر میں یہ بات لکھی ہے. تو وہاں سے چند باتیں جو فائدے کی ہے اس کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ایک تو مشکل کام کو آسان کرنے کے لیے، مقصد میں کامیابی کے لیے. آج مسلمان طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہے، مشکلات بہت پیش آتی ہے کہ نوٹس آ گئی کہ بلڈوزر پھرایا جائے گا، گھر کو خالی کر دو اتنے دنوں میں، اور نہیں تو پھر بلڈوزر پھرایا جائے گا، تمہارا قاعدے سر نہیں ہے، قانون کے مطابق نہیں ہے، لیگلی نہیں ہے، ان لیگل ہے وغیرہ. اس طرح کی یہ تو ایک مثال دی ہے. اس طرح کی ہر ایک کو اپنی اپنی انفرادی، معاشرتی، سوشیلی، تجارتی اعتبار سے، رزق کے اعتبار سے بہت ساروں کو بہت ساری پریشانیاں ہو سکتی ہے اور عجیب عجیب انسان پریشان ہوتا ہے. تو مشکل کام کے آسانی کے لیے ایک صاحب، میں جمعہ کے دن عصر سے مغرب یہاں ہوتا ہوں مسجد میں، ایک صاحب مجھے آتے، اور ابھی یہ جمعہ کو نہیں آئے تھے نا، اس سے پہلے والی جمعہ کو، اس سے پہلے 2 جمعہ کو مسلسل میرے پاس آ کر کہ مفتی صاحب میرا نام لے کر دعا کیجئے میرا گھر خود کا ہو جائے. آدمی پریشان ہوتا ہے نا کہ گھر کرائے کا ہوتا ہے، خود کا نہیں ہوتا. آدمی کو فکر ہوتی ہے کہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے، میری بیوی ہے، اگر میرا کچھ ہو گیا نا، میرا خود کا بھی گھر نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا. تو ایک مثال سمجھانے کے لیے اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہر ایک کو پیش آ سکتی ہے. تو مشکلات کی آسانی کے لیے، اور کوئی حاجت ہو اس حاجت میں کامیابی کے لیے، امتحانات ہے امتحان میں کامیابی کے لیے، اپنا امتحان ہے اس میں کامیابی کے لیے، بھئی انٹرویو دینا ہے کامیابی کے لیے، بچوں کے امتحان کے کامیابی کے لیے، یہ بھی تو مقصد میں کامیابی کے لیے. تو پہلا عمل جو ہے وہ یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 12,000 مرتبہ پڑھے. لمبا ہے لیکن مجرب لکھا ہے. 1,000 مرتبہ پڑھ کر پھر 1 مرتبہ درود شریف پڑھے، پھر اپنی حاجت مانگے، پھر دوسری 1,000، اس طرح 12,000 کو پورا کرے. لکھا ہے مفتی شفیع صاحب نے کہ انشاءاللہ مشکل آسان ہوگی اور حاجت پوری ہوگی. یہ عمل ہے. یہی مشکل کو آسان کرنے کے لیے، اس سے آسان، مشکل کو آسان کرنے کے لیے اس عمل سے آسان، وہی بسم اللہ والا 786 مرتبہ پڑھ لو اور 7 دن تک پڑھ لو تو بھی 12,000 نہیں ہوں گے. 786 مرتبہ 7 دن تک پڑھے تو بھی 12,000 نہیں ہوں گے. تو 786 مرتبہ 7 دن پڑھ لو اور پھر دعا کرو، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آسان کر دیں گے. اور اگر کوئی مقصد کے لیے تو وہ مقصد پورا کر دیں گے. بہت سارے پریشان ہیں، لڑکیوں کے رشتے نہیں ہوتے، لڑکے کے رشتے نہیں ہوتے، عمر بہت بڑی ہو گئی ہوتی، ماں باپ کو ایک فکر ہوتی، اور خاص طور پر لڑکیوں کے باب میں کہ ایک عمر کے بعد پھر
جلدی سے کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں کہ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے. آفات سے حفاظت کے لیے، یعنی مصیبتوں سے، بیماریوں سے، آفتوں سے حفاظت کے لیے پہلی محرم کو کاغذ پر 113 مرتبہ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے. اردو میں نہ آتا ہو تو گجراتی میں لکھ سکتے ہیں. بہت سارے پوچھتے ہیں ہم کو گجراتی نہیں آتا تو کیا انگلش میں لکھے؟ تو میں کہتا ہوں بھائی انگلش میں لکھو، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں سب. سمجھ میں آیا؟ گجراتی، انگلش، ہندی، اردو، عربی اور اردو ملتا جلتا ہے تھوڑا تھوڑا. اور پھر اس کو اپنے پاس رکھے، پورے سال آفت اور بلیات اور مصیبتوں سے محفوظ رہے گا. اور یہ بھی لکھا کہ مجرب ہے. کسی ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے، ظالم ظلم کر رہا ہے، آج کل ظلم بڑھتا جا رہا ہے، 50 مرتبہ بسم اللہ پڑھ لو صرف. وہ ظالم مغلوب ہوگا اور مظلوم اس کے اوپر غالب آ جائے گا. کوئی مشکل نہیں لگے گی. میں سمجھتا ہوں جلدی جلدی پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو شاید 1-2 منٹ لگے. تو ظالم ظلم کر رہا ہے، اسی دوران ہم پڑھنا شروع کر دے، جو پڑھتے جائیں گے وہ مغلوب ہوتا جائے گا اور ہم غالب ہوتے جائیں گے. کہ ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے 50 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے. کسی کا قوت حافظہ کمزور ہے یا مضبوط ہے اور مضبوط کرنا ہے کہ حساب میں کوئی غلطی بالکل نہ ہوئے، کوئی چیز یاد رہے وہ کبھی بھی نہ بھولے. قوت حافظہ مضبوط ہونی چاہیے. تو 786 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر کے پانی پر دم کر کے طلوع آفتاب کے وقت پیے. اس کا مطلب کہ آفتاب جب نکلتا ہے، فجر کی نماز کا جب وقت ختم ہوتا ہے نا، وہ طلوع آفتاب، تو اس وقت اس کا مطلب کہ فجر کی نماز کے بعد پڑھے اس طور پر کہ طلوع آفتاب سے پہلے 786 مرتبہ پورا ہو جائے. جلدی نماز ہوتی ہو وہاں پڑھ لے سویرے اور پھر شروع کر دے، اور پھر پانی پر دم کر کے خود پیئے، بچوں کو پلاوے. قوت حافظہ تیز تر ہو جائے گا. حاکم، باس، حکومت کرنے والے سیاسی حضرات، یہ سب مہربان ہو اور ان کے دلوں میں جگہ ہو، اس کے لیے 500 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک کاغذ پر لکھے اور پھر 150 مرتبہ پڑھ کر کے اس کاغذ پر دم کرے اور وہ کاغذ اپنے پاس رکھے. باس رحم دل ہوگا، حاکم ہوں گے رحم دل ہوں گے، اور اس کے دل میں محبت آ جائے گی اور کبھی بھی وہ ظلم نہیں کر پائے گا اس کی برکت سے. سر میں درد ہے تو 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر کے گلے میں وہ تعویذ جس کاغذ پر لکھا اس کو گلے میں ڈال دو یا سر پر باندھ دو، درد سر ختم ہو جائے گا. اور اگر لکھنے میں پریشانی ہو تو سر پر ہاتھ رکھ کر کے 41 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دو تو انشاءاللہ اس کی برکت سے سر کا درد ختم ہو جائے گا. یہ چند اعمال ہیں جو مجربات میں سے ہیں، جو فائدے کے تھے عمومی طور پر، اس کو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے.